In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. This is Sibghatullah, lecturer at Punjab College, Arifwala, University campus. I'm just going to deliver a lecture under the subject philosophy, and today's topic is idealism. So, what is idealism and what it deals with in the subject of philosophy? We will discuss inshallah today. سب سے پہلے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ آئیڈیلزم ہے کیا. یہ بنیادی طور پہ دو لفظوں کا ایک امیلگم ہے، یعنی آئیڈیا یا پھر آئیڈیل اور ازم. ان دو چیزوں سے مل کے یہ لفظ بنا. اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وی وڈ کم ٹو دس لائن، یعنی اٹ ایمفسائز آن دا ریئلائزیشن آف اسپرچول لائف. دیکھیں، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مین ہیز ٹو فیسٹس، ٹو کریکٹرسٹکس. دا فرسٹ ون از اسپرچول اینڈ دا سیکنڈ ون از مٹیریل. اسپرچول سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ایبسٹریکٹ فارم میں ہیں، جن کا وجود نہیں ہے، جن کا میٹر نہیں ہے، وہ اسپرچول ہیں، روحانی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. وہ ایبسٹریکٹ ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. دا سیکنڈ تھنگ از مٹیریل، یعنی ایسی چیزیں جن کا وجود ہے، جن کا میس ہے، جو روحانی نہیں ہیں، جو اپنا وجود رکھتی ہیں، وہ مٹیریل ہوتی ہیں. تو اسپرچول اور مٹیریل، آئیڈیالزم جو فلسفہ ہے، یہ بنیادی طور پہ دو چیزوں کا کمپیریزن ہے. ایک آئیڈیالزم یعنی ایک اسپرچولیزم اور دوسرا مٹیریلزم. اسپرچولیزم ایز آئی ہیو آلریڈی سیڈ دیٹ اٹ از سم کائنڈ آف ایبسٹریکٹ تھنگس. اچھا، اور مٹیریل دیٹ از مٹیریلزم، جو ایبسٹریکٹ چیزیں نہیں ہوتی، ان کا وجود ہوتا ہے، ان کا میس ہوتا ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ دیر از ایمفسس آن ریئلائزیشن آف اسپرچول لائف. ریئلائزیشن سے مراد ہے اویئرنس، آپ کو جانکاری ہوتی ہے کس چیز کی؟ اسپرچول لائف کی. اسے ہم آئیڈیالزم کہتے ہیں. اب تھوڑا سا آپ آگے جائیں، اس لائن کو دیکھیں. مائنڈ اینڈ سول رادر دین میٹر اینڈ باڈی، یعنی اسپرچولیزم ڈیلز ود مائنڈ اینڈ سول رادر دین میٹر اینڈ باڈی. دیکھیں، ہمارا جسم ہے ایک، اس میں ایک مائنڈ ہے، پھر ایک سول ہے، روح ہے جسے ہم کہتے ہیں. پھر دیکھیں ہمارا ایک میٹر بھی ہے، جیسے یہ بازو ہے، یہ اس کا وجود ہے، یہ میٹر ہے. پھر باڈی پوری دیکھ لیں، اس کا بھی ایک وجود ہے. تو میٹر اور باڈی کو آپ کمپیئر کریں گے مائنڈ اور سول کے ساتھ، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مائنڈ اور سول جو ہے یہ ایبسٹریکٹ چیز ہے کوئی، یعنی اٹ ہیز نو باڈی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. میٹر اور باڈی، یعنی باڈی کا میٹر ہوتا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے. جیسے ویسے دو لفظ ہیں، مائنڈ اور ہیڈ. آئی تھنک ہیڈ اپنا وجود رکھتا ہوتا ہے اور مائنڈ کا وجود نہیں ہوتا، یہ ایک اسپرچول چیز ہے. اسی طرح روح ہے، یہ انسانی جسم ہے، اس کے اندر روح ہے. وی کین ناٹ سی روح، وی کین ناٹ سی سول. یہ خدا کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آئیڈیالزم ان دو چیزوں سے ڈیل کرتا ہے، مائنڈ سے اور سول سے. اٹ ڈز ناٹ کنسیڈر میٹر اور باڈی. اچھا، تو آئیڈیالزم کو لے کے چلنے والے، یعنی ایسے فلاسفرز ہو سپورٹ آئیڈیالزم، دے آر آف دا ویو دیٹ آئیڈیاز آر دا ٹرو ریئلٹی. یعنی ریئلٹی کیا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے، انسانی وجود ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی تو اصل میں وہ روح ہے. یعنی اگر روح ریئلٹی نہیں ہے تو روح کے جانے کے بعد پھر انسان کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ریئلٹی روح تھی، ریئلٹی سول تھا اصل میں. تو آئیڈیاز جو ہیں یہ ٹرو ریئلٹی، یہ آئیڈیاز ہیں. خیال، پرسیپشنز، کانسیپٹس، یہ اصل میں ریئلٹی ہے، میٹر ریئلٹی نہیں ہے. مٹیریل ورڈ چینجز، از انسٹیبل، از انسرٹن. مٹیریل جو ورڈ ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کا وجود ہوتا ہے، وہ وجود چینج ہوتا رہتا ہے، مٹیریل بدلتا رہتا ہے. یہ سٹیبل نہیں ہوتا، انسٹیبل ہوتا ہے. یہ سرٹن نہیں ہوتا، یہ انسرٹن ہوتا ہے. یعنی جو مٹیریل ہے، کسی بھی چیز کا کوئی مٹیریل ہے، میں آپ کو مثال دوں گا آگے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں مٹیریل ورڈ کیسے چینج ہوتا ہے. یہ
انسٹیبل کیسے ہے، یہ انسرٹن کیسے ہے. آئی ول جسٹ ایگزامپلیفائی. ٹروتھ کو لے کے دیکھیں. اصل میں ٹروتھ دیکھنا ہوتا ہے. آئیڈیلزم کا جو تعلق ہے یہ ریئلٹی کو دیکھنے کے ساتھ ہے کہ ریئلٹی کیا ہوتی ہے، اور پھر ٹروتھ کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے. ٹروتھ فاؤنڈ ان آئیڈیا ناٹ ان میٹر. کہتے ہیں کہ جو سچ ہے، یہ جو ریئلٹی ہے، یہ آئیڈیا میں ہوتی ہے، یہ میٹر میں نہیں ہوتی. یہ میٹر میں نہیں ہوتی، چونکہ میٹر امپرفیکٹ ہوتا ہے، میٹر چینج ہوتا ہے. یعنی باڈی جو ہے یہ امپرفیکٹ ہوتی ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، یہ چینج ہوتی رہتی ہے. جبکہ ٹروتھ پرفیکٹ ہوتا ہے اور یہ اٹرنل ہوتا ہے، یہ ابدی ہوتا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا. اب اگزامپل کی طرف آئیں. اس کی اگزامپل میں کہ فرض کریں کہ چیئر ہے. چیئر اگر دنیا جہان کی ساری کرسیاں جلا دی جائیں، لفظ نیچے لکھا میں نے ڈسٹرکشن آف چیئر. اگر دنیا جہان کی ساری چیئرز جلا دی جائیں، ان کو ڈسٹروائے کر دیا جائے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ آئیڈیا ختم ہو جائے گا؟ آئیڈیا ختم نہیں ہوگا. چیئر کا آئیڈیا، یعنی ساری دنیا کی چیئر جلا دی جائیں، اس کے بعد کسی ووڈ کٹر کو کہا جائے کہ آپ ایک چیئر بناؤ، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک اسی طرح کی چیئر بنائے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آئیڈیا موجود تھا، اور وہ جو میٹر تھا، وہ جو مٹیریل تھا، وہ پرفیکٹ نہیں تھا، وہ ختم ہو گیا. اب دوبارہ جو اس نے چیز بنائی ہے ووڈ کٹر نے، اور اسی طرح کی چیئر بنا دی ہے، وہ آن واٹ بیسس؟ یعنی دا ووڈ کٹر prepared or made that chair just on the basis of idea, not on the basis of matter. تو چیئرس کا اصل کانسیپٹ تھا جس کی بیس پہ اس نے آپ کو چیئر بنا کے دے دی. پھر آئیڈیا آف چیئر یہ الٹیمیٹ ٹروتھ تھا. دیکھیں، آپ ایک سیب لیں، سیب کو آپ رکھ دو، 1 مہینے بعد دیکھو وہ گل سڑ جائے گا. اس کے بعد کیا کہو گے کہ یہ بلی بیٹھی ہوئی ہے؟ اس کے بعد کیا کہو گے یہ کتا بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے بعد کیا کہو گے کہ یہ کوئی اورنج پڑا ہوا ہے؟ اس کے بعد بھی آپ اس کو ایپل ہی کہو گے. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اچھا، اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کا میٹر ختم ہو گیا، لیکن آئیڈیا موجود ہے. آپ نے اسے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد بھی جب دیکھا ہے، اگرچہ وہ اپنی گلی سڑی صورت میں ہے، لیکن اس کے بعد بھی یو آر جسٹ گوئنگ ٹو نیم دیٹ تھنگ ایپل، ناٹ اورنج اور ناٹ شوز اور ناٹ بفلو. آپ اس کو کوئی اور نام نہیں دینے جا رہے، آپ اس کو ایپل ہی کہو گے. کس کی بیس پہ بھائی؟ ایسا کیوں ہوا؟ بیکاز یو ہیو این آئیڈیا آف دیٹ ایپل، یو ہیو اے فارم آف دیٹ ایپل. آپ کے ذہن کے اندر اس کی ایک شکل موجود ہے. اب کچھ لیڈرز ہیں آئیڈیالزم کے، جو یعنی دوز ہو ان دا اینشنٹ ٹائمز سپورٹڈ اینڈ گیو دی آئیڈیا آف آئیڈیالزم. سب سے پہلا بندہ اس میں پلیٹو ہے. پلیٹو نے ایک تھیری پیش کی، تھیری آف دا فارمز. یعنی جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، سیب کی ایک خاص فارم ہے، ایک خاص شکل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سیب کو کسی دن اورنج کہہ دو، ایسا نہیں ہوتا. یعنی آپ نے سیب کو دیکھ کے سیب ہی کہا، وہ رکھ دیں، وہ خراب ہو گیا، آپ اورنج لے لیں. اورنج رکھ دیں، 1 مہینے بعد دیکھیں وہ گل سڑ گیا ہے، اس کے بعد ہی آپ اس کو کہو گے یہ گلا ہوا اورنج ہے، آپ اسے گلا ہوا سیب نہیں کہنے جا رہے. تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ کے ذہن میں آئیڈیا تھا اورنج کا، آپ نے اورنج کے آئیڈیا کی بیس پہ کہا کہ وہ اورنج ہے. تو اس کی فارم کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ یہ اورنج ہے، یہ سیب نہیں ہے. آپ نے اس کو بنانا نہیں کہا. تو پلیٹو نے یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا. پھر اس کے بعد آگسٹن ہے، اس کا کانسیپٹ بڑا مزے کا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسپرچول ورلڈ ریئل ہے. میں آپ کو، میرے ذہن میں کوٹ آ رہی ہے، آپ یہ کوٹ پڑھتے وقت، سنتے وقت یہ لکھ لیں کہیں. وہ کوٹ یہ ہے کہ اعلیٰ ترین حقائق غیر مادی ہوتے ہیں. یعنی اعلیٰ ترین حقائق، سبلائم ریئلٹیز، اعلیٰ ترین حقائق غیر مادی ہوتے ہیں، یہ ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا مثال لیں، اس کی مثال یہ ہے کہ کل انبیاء کی نبوت، یہ اس کا میٹر نہیں تھا، یہ ایبسٹریکٹ تھی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ایبسٹریکٹ تھی. دیکھ لی اعلیٰ ترین حقیقت ہے کہ نہیں. اچھا، خدا کسی نے نہیں دیکھا. خدا سب سے بڑی حقیقت خدا کا ہونا ہے، لیکن اس کا میٹر نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے.
تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی سبلائم ریئلٹی ہے، بٹ دیٹس ایبسٹریکٹ، دیٹس میٹا فزکس، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جب یہ فلسفی کا آپ کو انٹرو کروایا تھا تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آجو باجو میں فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہم نے تو بھائی آج تک نہیں دیکھے، بٹ وی بلیو ان دس ریئلٹی، ہم اس کے اندر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اینڈ اٹ از آلسو سبلائم ریئلٹی، بٹ دیٹ از ایبسٹریکٹ، دیٹ از میٹا فزکس۔ تو کہتا ہے کہ آگسٹن کہتا ہے کہ اسپرچول ورلڈ جو ہے، جو روحانی دنیا ہے، یعنی جس کا وجود نہیں ہے، جو ایبسٹریکٹ ہے، یہ ریئل ہے، یہ حقیقی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، ایک اور مثال آپ کو میں دیتا چلوں کہ جتنی بھی ایسی چیزیں جنہیں ہم حقیقت مان لیتے ہیں، یعنی آپ کسی پہاڑ کو دیکھ لو، اس کا میٹر ہے، اس کا بہت بڑا وجود ہے، جائگنٹک وجود ہے، اس کا بہت بڑا وجود ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے وہ پہاڑ ایسا نہیں تھا، اس کی شکل و صورت، اس کا حجم کہیں اس سے زیادہ تھا۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے سعودیہ جانے کا تو آپ جبل احد کو جا کے دیکھیں۔ جبل احد آج تو لگتا ہے چھوٹا سا ٹیلا بنا پڑا ہے وہ، تو کبھی یہ پورا پہاڑ تھا۔ اب دیکھیں ریالٹی جبل احد کے نام میں ہے، اس کے میٹر کو تو دیکھیں، وہ تو کچھ تھوڑا سا رہ گیا ہے، ٹیلا سا رہ گیا ہے، کبھی یہ بہت پہاڑ ہوا کرتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ میٹر از چینجنگ، میٹر چینج ہو رہا ہے، میٹر امپرفیکٹ ہے، بٹ دا ریئلٹی جبل احد کا نام اور اس کا کانسیپٹ کہ یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اور اصحاب اس میں بہت سارے زخمی ہوئے تھے اور بہت سارے شہید ہوئے تھے، تو وہ ایک آئیڈیا، وہ ٹروتھ ہے، وہ اٹرنل ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ اسپرچول ورلڈ یہ ریئل ہے۔ کہتا ہے فلیش از اونلی ٹیمپرری، فلیش از اونلی ٹیمپرری، یعنی یہ وجود ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کا وجود کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو سائنس کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں قدرت کی طرف سے اس کے خون کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے جسم کو کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے مرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد۔ تو آپ نے دیکھا کہ وجود پرفیکٹ نہیں ہے، وہ روح پرفیکٹ تھی، وہ سول پرفیکٹ تھی۔ تو فلش جو ہے گوشت کو کہتے ہیں، یہ ٹیمپرری ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پیپل ڈونٹ کریٹ نالج، اس کے 4 حصے ہیں اس کی بات کے، اگسٹن کے کہتا ہے پیپل ڈونٹ کریٹ نالج، لوگ نالج کریٹ نہیں کرتے۔ اچھا جی، پیپل ڈسکور اٹ، لوگ اسے ڈسکور کرتے ہیں۔ یہ 100% بات مجھے صحیح لگتی ہے، باقی خدا جانے۔ یعنی آج یہ جو میں نالج آپ کے پاس لے کے آ گیا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے تخلیق تھوڑی کیا ہے، یہ تو پہلے سے موجود تھا، میں نے ڈسکور کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب کسی بھی چیز کو لے کے دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو لے کے دیکھ لیں، آپ جب اس کے بارے میں جانتے ہو، آپ کو جانکاری ہوتی ہے، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکور دیٹ نالج اور دیٹ تھنگ، یو ہیونٹ ڈسکورڈ دیٹ، یو ہیو جسٹ گوٹ یور سیلف اویئر، یو ہیو جسٹ ڈسکورڈ، آپ نے یو ہیو ناٹ کریٹڈ، آپ نے پیدا نہیں کی بلکہ آپ نے ڈسکور کیا۔ تو پہلے سے علم موجود تھا تو آپ نے اس کو ڈسکور کیا۔ پھر ڈیکارٹے کیا کہتا ہے؟ ڈیکارٹے کہتا ہے کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم، کیا مطلب ہے؟ آئی تھنک دیر فور آئی ایم، وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں اسی کارن پھر میں ہوں، یعنی اگر میں کوئی چیز ہوں تو میں سوچتا ہوں نا۔ وہ کہتا ہے کہ آئی تھنک یعنی میں سوچتا ہوں، آئی کنسیڈر تھنگس، آئی تھنک، آئی پونڈر اوور، میں سوچتا ہوں، دیر فور اسی کارن، آئی ایم میں ہوں، اسی وجہ سے ہوں میں۔ تو وہ کہتا ہے تھنکنگ اینڈ آئیڈیاز آر، آخری بات ہے بس اس لیکچر کی، پھر میں تھوڑا سا کنکلوڈ کر دوں گا۔ تھنکنگ اینڈ آئیڈیاز آر الٹیمیٹ ٹروتھ، یہ بات کہہ کے کہ چونکہ میں سوچتا ہوں اسی لیے پھر میں ہوں، میرا وجود ہے۔ وہ کہتا ہے تھنکنگ اس کے سوچنے سے اور آئیڈیاز یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ آئی تھنک یو ہیو گاٹ a tentative not full idea but a tentative idea about idealism کہ یہ ہے کیا۔ تو آئیڈیلزم میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی، ایک اسپرچولی کو دیکھا، دوسرا مٹیریلزم کو دیکھا۔ تو آئیڈیلزم اسپرچولیزم
کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مٹیریلزم کی یہ نفی کرتی ہے. کس چیز کو لے کے؟ حقیقت کو لے کے. یعنی جب آپ حقیقت کو، ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کرو گے، آپ ٹروتھ کو جاننے کی کوشش کرو گے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کی ایبسٹریکٹ فارم کو دیکھو گے آئیڈیلزم میں. تو ایبسٹریکٹ اور مٹیریل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ریئلٹی از فاؤنڈ ان اسپرچولیزم، not in materialism. Okay, fine. That's over.